الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دعا کے متعلق ہے اور وسیلے کے متعلق ہے۔ میں نے دعا اور وسیلے کو یکجا جمع کیا کیونکہ دعا بھی وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی، دعا بھی وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور دعا کی اہمیت آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دعا کے اندر درود شریف شامل نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس دعا کے اندر درود شریف شامل نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جب بھی آپ دعا کریں تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ قبول نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ یعنی جو بندہ کئی سالوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہے، رو رو کر دعا کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے درود شریف کا وسیلہ نہیں بنایا۔ تو درود شریف کو وسیلہ بنا کر اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا ہے۔ تو دعا کی مقبولیت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب آپ کا درود شریف قبول ہوگا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں بے شمار ایسے وظائف ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں کہ یہ پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، لا الہ الا پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ بے شمار اذکار ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ہر ایک کا ذکر موجود ہے۔ جو بھی آپ ذکر کر لیں، اللہ رب العزت کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اخلاص پر ہے، جیسا آپ نے اخلاص اختیار کیا، آپ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، لیکن اس کی کوئی پکی گارنٹی نہیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو 100% قبول ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رب العزت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یعنی جو کام درود بھیجنے کا ہے وہ ہم خود اپنے ذمے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیج۔ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیجے گا تو وہ ڈیفینیٹلی قبول ہوگی۔ جب درود قبول ہوگا تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ طریقہ یہ ہے کہ وسیلے کی کیوں ضرورت ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو اینالائز کیا کہ اللہ رب العزت کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔
बंदों को वसीले की ज़रूरत है, बंदों को वसीले की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर वसीले के भी कबूल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर वसीले के हर वो चीज़ अता कर सकता है, लेकिन जब बंदे को मांगना होता है तो उसको वसीले की ज़रूरत पड़ती है। वसीले के मोहताज हम हैं, वसीले के मोहताज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं है। जैसे दुनिया में दस्तूर है कि अगर बच्चा पैदा होना है तो माँ बाप के वसीले से बच्चा पैदा होगा, उन दोनों के मिलने से बच्चा पैदा होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत इतनी बड़ी है कि अगर बाप भी ना हो, बग़ैर बाप के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद पैदा कर सकता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, बग़ैर बाप के भी पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। बग़ैर बाप के तो क्या, बग़ैर माँ बाप के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत से उनको बनाया। खालिक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया के वसाइल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया की किसी चीज़ के वसाइल की ज़रूरत नहीं है, वसीले की ज़रूरत हमको है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटी दे रखी है फरिश्तों की कि हमारे आमाल नामे लिखे, नेकियां लिखे, बुराई लिखे। अगर फरिश्ते ना भी लिखे हों, अगर ना भी हुक्म देता हो, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि हमने क्या किया, हमने कितने बुराई की, कितनी नेकियां की, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। अब चूँकि दुनिया में दस्तूर है कि जो भी हम हिसाब किताब करते, जो भी काम करते हैं उसका हिसाब किताब एक किताब में लिखते हैं, तो लिहाजा बंदा मोमिन या कोई इंसान इसको झुठला ना सके कि देखो तुम्हारा जो भी कच्चा चिट्ठा है, जो भी तुमने काम किया अच्छा या बुरा, वो सब लिखा हुआ है, सब नामा अमाल में आपके लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दस्तूर बनाया है, एक निज़ाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। आसमान को थामे हुए फरिश्ते हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ऐसी है कि आसमान को खुद थाम सकता है। रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत इतनी बड़ी, बराह रास्त खुद रूह कब्ज़ कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फयकून का मालिक है। वो कह दे हो जा तो हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। बेशक उसका हुक्म इज़ा अरादा शैअन, किसी चीज़ का जब वो हुक्म करता है, अन यक़ूल लहू, अगर वो कह दे कुन हो जा तो फयकून, तो वो हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ये है कि किसी फरिश्ते की, किसी इंसान की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि वो अपना काम करे, बल्कि बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वो काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है, तो इंसानों के लिए वसीले की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वसीले की ज़रूरत नहीं है। क्यों वसीले की ज़रूरत है? अगर किसी को ये पता ना चले कि माँ बाप की खिदमत करने से हमें जन्नत मिल सकती है, तो एक वसीला बना दिया कि आप माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें ताकि जन्नत हासिल करें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो ये वसीला बने। अगर ये वसीला ना बनाता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जन्नत देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही राज़ी करना होता, तो कोई मुसलमान, कोई इंसान अपने माँ बाप को पूछता नहीं, अपने माँ बाप को पूछता नहीं। बच्चों को मालूम है, माँ बाप सिखाते हैं कि अगर माँ बाप को नाराज़ किया तुझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे नाराज़ हो जाएंगे। बच्चों को पता है, बच्चों को माँ बाप बताते हैं कि अगर माँ बाप नाराज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़, माँ बाप खुश
اللہ رب العزت خوش تو وسیلہ ہے، جنت میں جانے کا وسیلہ کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا۔ اول آخر اللہ رب العزت ہی جنت عطا کرنے والا ہے، اسی کے فضل و کرم سے جنت ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں قانون ایسا بنا دیا ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک سے جوڑ دیا ہے، ہر ایک کو ہر ایک سے جوڑ دیا، وسیلہ بنا دیا ہے۔ بغیر وسیلے کے دنیا کے کام نہیں ہوتے۔ اب دنیا میں کوئی کام کرنا چاہے، اگر کوئی بلڈنگ کھڑا کرنی چاہے تو نہ جانے کس کس وسیلوں سے اس کو وہ بلڈنگ کا اسٹرکچر بنانا پڑے گا، بلڈنگ کھڑی کرنی پڑے گی۔ لیبر سے لے کر انجینئر سے لے کر سیمنٹ، ریتا، کنکری، بجری، ہر وہ چیز اس کے پاس جانا ہوگا اور اس سے وہ کام کروانا ہوگا، تب جا کے وہ بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ لیبر کو چھوڑ کر انجینئر سے کام نہیں کرا سکتے، یا انجینئر کو پکڑ کر لیبر کو انجینئر سے کام کرا سکتے ہیں، لیبر کو چھوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں، دونوں کو ملا کر کام کرانا ہوگا۔ وسیلہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیا کو ہمارے لیے اسباب بنا رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے جب دنیا کے کاموں میں اسباب کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وسیلے کی، ذریعوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آخرت کے معاملے میں تو سب سے زیادہ ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ آخرت کا مسئلہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا ابتدا میں کہ بغیر درود شریف کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آپ درود شریف نہ پڑھیں تو آپ کی دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔ آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں تو آپ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو دعا کے متعلق دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مجھے اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں آج جو ہے دعا کے متعلق کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد جب بندہ نوکری کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے، پھر اس کے بعد اس سے مانگتا نہیں۔ نمازوں کے بعد لوگ دعا نہیں کر رہے، فوراً چلے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوشحالی میں دعا مانگے، جو خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی میں، اس کی پریشانی میں بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ کہ جب نہیں بھولے، جب پریشانی تھی، جب دقت تھی، جب تو ہر کوئی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ کمال تو جب ہے نا، جب آپ کے اچھے دن چل رہے ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں، اے اللہ معاف فرما۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے بادشاہ بھی رہے، وقت کی بادشاہت عطا کری، لیکن ہمیشہ دعا میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ دنیا داری کی جیسی بادشاہت نہیں، بلکہ ان کی بادشاہت میں جن کے اوپر بھی بادشاہت کی، وہ پرندوں پر بھی بادشاہت کی، وہ جانوروں کی بھی بادشاہت کی، وہ ہوا کے اوپر بھی بادشاہت کی۔ ہوا پر کوئی بادشاہت کر سکتا ہے، ہوا پر بھی بادشاہت کی، لیکن ان کی عاجزی، انکساری کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے، استغفار پڑھتے رہتے۔ تو برادران ملت، خوشحالی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے تو جب اس پر برا وقت آتا ہے، جب بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ تجھے ملا ہے اسی اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے، تو جب تو دعا قبول کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کے سامنے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اس کو بہت سارا مال اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جتنا بانٹتا ہوں اتنا بڑھتا ہے، بس مجھے اتنا مال ابھی نہیں چاہیے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ بس مجھے سنبھالنا مشکل ہو جا رہا ہے، کہ میرے آنے کا جو مسئلہ ہے وہ کم کر دیں، میرے سے اتنا نہیں سنبھالے جا سک رہا ہے۔
اور پھر تھوڑے دور قدم جانے کے بعد ایک شخص ایسا ملتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ آنکھ کو اپنے جسم کو ریت کے ذریعے سے ڈھانکا ہوا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہو، بات کرتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمائیے کہ میں ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت میری تنگدستی، میری مفلسی، میری غریبی دور نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کی فریاد لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مرفع حال ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اس کو کہو کہ شکر گزاری کرنا چھوڑ دے، اللہ رب العزت تمہیں مال میں کمی عطا کر دے گا۔ اور جو دوسرا ہے اس کو کہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر سناتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے، مال و دولت والا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں تنگدست تھا، جب پریشان تھا، جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کیا، آج تو مجھ پر میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کیسے اس کی شکر گزاری بند کر دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا، تو تیرے پاس آنا بھی بند نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے میرے پاس ایسی ہے کیا چیز جو میں اللہ کی شکر گزاری کروں؟ میں تو اپنا آنکھ بھی ریت کے ذریعے سے ڈھانکا ہوا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کا تو فرمان یہی ہے، بس اتنا شکوہ کرنا تھا۔ تو ایک ہوا چلی اور اس پر سے ریت بھی ہٹ گئی، بالکل برہنہ ہو گیا۔ یعنی ناشکر گزاری کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو دعا قبول ہونے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ خوشحالی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور دعا کے متعلق میں بارہا آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ درود شریف ضرور شامل کر لیں۔ تو آپ دعا کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بارہا دعا کریں، بارہا دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں 100% قبول کرتا ہے، ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے اللہ رب العزت، لیکن تمہاری زندگی میں مصلحت کے لحاظ سے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ہے، باپ سے کہے کہ میں موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہوں، تو باپ کہے گا کہ بے شک میرے باپ تجھے ہی ملے گی، لیکن ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی حکمت ایسی نہیں ہے کہ تجھے دے دوں، ورنہ اس سے تجھے ضرر پہنچے گا، یہ گاڑی تجھ کو ضرر پہنچائے گی۔ اسی مناسبت سے اللہ رب العزت بھی ہماری زندگی سے واقف ہے کہ کب کس کو کتنا دیا جائے، کب دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے مصلحت سے، حکمت سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو جبھی وہ چیز دیتا ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، ورنہ جو چیز آپ کو مل جائے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص، ثعلبہ، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بارہا عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تنگدست ہوں، میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تو جس حال میں ہے نا بہتر ہے، تو ابھی تیرے اندر غربت ہے، تو میرے قریب ہے، مسجد کے قریب ہے، ابھی تیرا کام چل رہا ہے، تو مال دولت کی فکر مت کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت تنگدست ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں۔ زبردستی کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دولت کی دعا کر دی، تو چند بکریاں تھیں، بکریوں سے بڑھتے بڑھتے بے شمار ریوڑ بڑھ گیا، اتنی بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اس کو شہر سے دور لے جانا پڑا، جس کے وجہ سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے اور 5 وقتہ نماز آ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ حال ہو گیا کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔
بعض مال و دولت جو ہے انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو برداشت کرنا۔ غریب آدمی کا ایمان بھی کبھی کبھی بہت جلدی ڈاماڈول ہو سکتا ہے، وہ شکایت کے ذریعے سے۔ مالدار آدمی بھی مال کے ذریعے سے، مال کی وجہ سے بھی اس کا ایمان ڈگمگ ہو سکتا ہے، تو دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے۔ غریبی بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا ہو، مال و دولت ہو غرور اور تکبر نہ ہو، دونوں کو بیلنس کر کے زندگی گزارے کہ اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب اس کو مال و دولت عطا ہو گئی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثعلبہ کے پاس بہت سارے بکریاں ہو گئی، اب اس کو وہ جا کے زکوٰۃ دے۔ صحابہ گئے، کہا کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تمہاری، یہ زکوٰۃ دو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ہے، کہا اچھا میں دیکھوں گا، آ کے دے دوں گا۔ اب چونکہ قریب کے تھے، حضور کی غلام تھے، لہذا حضور علیہ السلام کو وہ جواب پسند نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد سوچا ثعلبہ نے کہ جس کی دعا کی وجہ سے مجھے یہ مال و دولت ملی، اتنا مجھے مال ملا، میں اس کی بارگاہ میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کہا لہذا پھر زکوٰۃ دی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اب تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت بلال کی ایک سوکھی کھجور بھی مجھے برداشت ہے، میں لے لوں گا، قبول ہے، قابل قبول ہے، لیکن تیری زکوٰۃ مجھے قبول نہیں ہے کہ تو نے مجھے دیکھوں گا، سوچوں گا، لاؤں گا، اس طریقے کے الفاظ کہیں۔ تو برادران ملت، اس کا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ثعلبہ حضور نے معاف تو کر دیا بعد میں، لیکن زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا ان کی خلافت میں۔ حضرت عمر کے دور آیا، حضرت عمر نے کہا جس کی زکوٰۃ حضور قبول نہ کرے، ابو بکر قبول نہ کرے، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ بیچ میں کئی مرتبہ قحط سالی بھی آئی، لیکن زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ تو برادران ملت، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مال دولت کی ہمیشہ ہر کوئی انسان کو دعا کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اطمینان قلب بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ بے شک خبردار آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرو کہ ہر وہ مصیبت جو آپ کو ملی ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اللہ رب العزت آپ کو۔ لیکن مال و دولت کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے عقائد خراب مت کریے، اللہ رب العزت سے لوگ کو جوڑے رکھیے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی کوشش کریے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ خیر کی دعا کریے۔ آپ کو بتائیں کہ جب مال و دولت آتا ہے تو ساتھ میں فتنہ بھی آتا ہے۔ دنیا بھی جب آتی ہے نا، اپنے فتنوں کے ساتھ آتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے فتنے سے بچ جائے۔ مال دولت کا فتنہ ہوتا ہے، مال دولت کے فتنے سے بچ جائے، اس لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ وہ فتنے سے باز آ جائیں گے۔ جب مال دولت آتا ہے تو ساتھ میں اپنے فتنوں کو بھی لے کر آتا ہے، یعنی آزمائش پڑ جاتا ہے انسان۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بارہا دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے مصلحت کے لحاظ سے۔ جب بندہ انتقال کر جائے گا، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے طفیل سے، اللہ کی مرضی سے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں پہنچ جائے گا، پھر اس کے بعد جب وہ دیکھے گا کہ ایک پہاڑ کی طرح بلند نیکیاں ہی نیکیاں، کہے گا اے اللہ رب العزت، اتنی نیکیاں تو میں نے کبھی نہیں کی، اتنی نیکیاں تو میں نے کبھی نہیں کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو تو دعا کرتا تھا،
اور میں قبول نہیں کرتا تھا۔ میں دنیا میں تو اس کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا بدلہ، اس کا صلہ نیکیوں کے ذریعے دیا کرتا تھا۔ تیری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ نیکیاں بن گئی، اور وہ نیکیاں پہاڑ کی طرح بن گئی جو تیری نامہ اعمال میں شامل ہوگی۔ تو بندہ کہے گا اللہ رب العزت مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، میں پھر مجھے وہی مصیبت دے دے، اس سے کہیں زیادہ مصیبت دے دے، بلکہ میری تو دعا کوئی قبول ہی مت کر، کیونکہ دعا نہ قبول کرنے کی وجہ سے جو اجر مل رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمنا کرے گا کہ اللہ رب العزت کاش کہ کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی، اتنا ذخیرہ، اتنا انبار، تو آج ہمیں دعا کتنی کرنی چاہیے؟ 1 منٹ 2 منٹ بارہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ آزاری کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی آپ کا کام، جو بھی مسئلہ ہو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر اسباب کی طرف دوڑیں، پھر جو بھی ذریعہ ہو، جو بھی اسباب ہو اس کی طرف جائیں، لیکن طریقہ جو پہلا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کی حاجت پوری ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وسیلہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو، اور درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ جب آپ کی دعا مقبول ہوگی، جب آپ کی دعا قبول ہوگی، بغیر درود شریف کے آپ کی دعا مقبول نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنی بھی دعائیں کر لیں، زمین آسمان کے درمیان اس کی دعا معلق رہتی ہیں۔ جب بھی آپ دعا کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں دعا مانگیں، اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض رہتا ہے۔ کیا دنیا کا دستور کیا ہے کہ جس کے پاس، جس مالک کے پاس آپ کام کر رہے ہوں، اگر اس کے پاس بارہا کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یا اتنا ہی دے گا جتنا اس کی سکت ہو، جتنی چیز کا وہ مالک ہو اتنا وہ تم کو عطا کرے گا۔ لیکن ہمارا مالک ایسا ہے جو نہ مانگنے پر بیزار ہو جاتا ہے، اور وہ عطا کرے گا جو تمہارا مالک کا بھی مالک ہے، تمہارے مالک کا بھی تمام جہاں کا مالک ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں ہر کوئی انسان اپنی جگہ کا، اپنے خطے کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا مالک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جگہ کا میں مالک ہوں، کیونکہ اس وقت کا مالک حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، اور حقیقت میں دنیا کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ مجازی طور پر کوئی بھی وقتاً فوقتاً 1 سال 2 سال کے لیے مالک بن جائے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت مالک ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے نہ مانگنے پر۔ جو آج ہم اٹھ کے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے بیزار ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا شخص ناپسند ہے جو اللہ سے دعا نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے چیزیں، بہت بڑی چیزیں ہیں۔ جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ بڑی چیزیں تو بہت بڑی چیز ہے، جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ میرے جوتے کا تسمہ خراب ہو گیا، جوتا بنا دے، مجھے دلوا دے۔ چھوٹی چیزوں کی دعا کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ ایک تو آپ کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکی بھی ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کے پاس آ جائیں اور پوچھے کہ اللہ رب العزت کیا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب آپ کے پاس آ گیا تو میری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العزت تو بہت قریب ہیں، اللہ رب العزت بہت قریب ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ دعائیں بار تعالیٰ ہم کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔